فاشسٹ مودی حکومت اقلیتوں کے حقوق غصب کرنے لگی۔ مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے بعد سکھوں کے پیچھے پڑ گئی۔ ہٹلر مودی کے حامی کرتارپور راہداری کے خلاف فرضہ سرائی کرنے لگے۔ بی جے پی کے رکن لوک سبھا سبرامنین سوامی کا کہنا ہے کرتارپور راہداری نہ کھولی جائے، کام روک کر مذاکرات ختم کر دیے جائیں۔ لاکھوں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے گئے ہیں، وہاں آر ایس ایس کے بدماشوں کو استعمال کرنے کا ارادہ ہے۔ جہاں مساجد کو تالے لگا دیے گئے ہیں، جہاں عید کی نماز کی اجازت نہیں ہے، سیکولر انڈیا ریلیجس فریڈم پر قدغن ہے۔ یو اے ای کشمیر پر پاکستان کا حامی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہم نے دنیا کو قائل کر لیا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں۔ مساجد کی تالہ بندی سے بھارت کا گھناؤنا چہرہ سامنے آ گیا۔ آر ایس ایس کے گنڈے مقبوضہ کشمیر بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کرتارپور راہداری جلد کھول رہے ہیں۔ اپنا دفاعی نظام، اپنی پھلجڑیاں، اپنے مرچ مسالے کوئی شبرات کے لیے نہیں رکھے ہوئے۔ پاکستان کا میزائل نظام پاکستان کی دفاع کے لیے۔ اصل میں پاکستان بننے کا اب وقت آ گیا ہے۔ ہم 25 کروڑ ہندوستان کے مسلمان 22 کروڑ پاکستان سے مل کر ایک عظیم پاکستان بنائیں گے۔ بھارت نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا تو خطے کا نقشہ بدل جائے گا۔ شیخ رشید نے مظفر آباد میں کہا راج ناتھ سنگھ سن لو، مسلمان ہر دور میں شہادت کی خواہش رکھتا ہے۔ فواد چودھری نیوز کانفرنس میں بولے اسلامی ممالک انتشار کا شکار ہیں، یو اے ای میں مودی کو ایوارڈ دینے سے مایوسی ہوئی، جنگ مسلط کی گئی تو سبق سکھا دیں گے۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کے 262ویں اس کا دوسرا روز۔ اندرون ملک کے ساتھ بیرون ممالک سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ دربار پر جگہ جگہ دودھ اور پانی کی سبیلیں، محفل سما کی تیاریاں مکمل۔ شہرائے آفاق غزلوں کے خالق نامور شاعر احمد فراز کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ احمد فراز آنکھوں سے تو دور ہو گئے مگر غزلوں کے روایتی بانک فن میں امر ہو گئے۔ ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور ہلال پاکستان سے نوازا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ثنا عثمان۔ اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید۔ اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے خون کا شور سنو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں مساجد پر تالے لگا دیے گئے۔ مودی سرکار مذموم مقاصد کے لیے آر ایس ایس کے گنڈے تیار کر رہی ہے۔ کشمیر کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لاکھوں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے گئے ہیں، وہاں آر ایس ایس کے بدماشوں کو استعمال کرنے کا ارادہ ہے۔ جہاں مساجد کو تالے لگا دیے گئے ہیں، جہاں عید کی نماز کی اجازت نہیں ہے، جہاں قربانی کی اجازت نہیں ہے، جہاں جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہے، یہ ہے چہرہ جس کو وہ کہتے ہیں ہمارا سیکولر انڈیا ریلیجس فریڈم پر قدغن ہے۔ اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اسلامی ممالک کی عوام اور سربراہان کی، انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں او آئی سی کے فورم سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بیانات دیے ہیں، ہم مزید سمجھتے ہیں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز یو کے ساتھ۔ پاکستان میں زمین کے تنازع پر برمنگھم میں ایک شخص قتل جبکہ 4 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ واقعہ سپاک ہل ویلٹن روڈ پر پیش آیا، جبکہ مقتول کی عمر 37 برس بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی کی رپورٹ دیکھیے۔
پاکستان میں زمین کے تنازع پر برمنگھم میں ایک شخص قتل جبکہ 4 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ واقعہ اسپارک ہل ولٹن روڈ پر پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا، جن میں سے ایک 35 سالہ شخص کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ دیگر 3 افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار بھی کیا ہے جس کی عمر 32 برس بتائی گئی ہے۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوع کی تصاویر لیں اور دیگر شواہد جمع کیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وقوع میں ملوث لوگ ایک دوسرے سے شناسا تھے اور اس حوالے سے مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فریقین میں پاکستان میں موجود کسی جائیداد کے تنازع پر جھگڑا ہوا تھا۔ برمنگھم کے ان علاقوں میں قتل اور چاقو زنی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جہاں ایشیائی کمیونٹی زیادہ تعداد میں آباد ہے۔ رواں سال برمنگھم میں 23 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوسری جانب وارداتیں ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ کنزرویٹو پارٹی نے جے سنگھ سوہل کو امیدوار برائے کرائم پولیس کمشنر ویسٹ مڈ لینڈ کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ اس بار کنزرویٹو اور لیبر دونوں جماعتیں پولیس کمشنر کے الیکشن میں کافی دلچسپی لے رہی ہیں۔ عابد کاظمی کی رپورٹ دیکھ۔ کنزرویٹو پارٹی نے جے سنگھ سوہل کو امیدوار برائے کرائم پولیس کمشنر ویسٹ مڈ لینڈز کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ جے سنگھ سوہل نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ویسٹ مڈ لینڈز میں کرائم بڑھ رہے ہیں جبکہ پولیس کی تعداد کم ہے اور اس نظام میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ I'm Captain Jay Singh Sohal. I'm the West Midlands Police and Crime Commissioner candidate for the Conservatives, and I'm entering this race with the elections in May 2020 to very much make a difference, a positive difference within the community across the whole of the West Midlands. We're seeing a situation where we're having rising crime across the board, more youth crime, which is also going up, and police stations closing down. انہوں نے مزید کہا کہ وہ برمنگھم کے رہنے والے ہیں اور نئی نسل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں کہ مڈ لینڈز میں پولیس نظام میں اصلاحات کی جائیں۔ And I want to make that difference. I want to change that by ensuring that we have police officers out and about in our communities, helping people, ensuring that crime is kept low, ensuring that problems aren't spiraling out of control. And in order to do that, we need a community policing approach. Now, during the past 8 years of Labour being in this role, we've seen the situation getting worse and worse. انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی وہ الیکشن مہم کے دوران عوام سے مل کر ان کے نظریات سنیں اور اپنی پالیسیاں مرتب کریں۔ اس بار کنزرویٹو اور لیبر دونوں جماعتیں پولیس کمشنر کے الیکشن میں کافی دلچسپی لے رہی ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفاتر کے سامنے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ بھارت کی بھول ہے کہ وہ کشمیر میں زیادہ دیر تک اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے گا۔ جنت نظیر وادی میں جلد آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ندیم سلیحری کی رپورٹ۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے غاصبانہ اقدامات کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے پاکستانی کشمیری اور خالصتان کے پرچم تھام رکھے تھے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ OIC صرف قراردادیں پاس کرنے تک محدود ہے۔ 52 اسلامی ممالک کے اس اہم ایشو پر خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاکستان کے علاوہ کسی مسلم ملک نے بھارت کے مذموم اقدامات کی مخالفت نہیں کی۔ بھارت کشمیر میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے جبکہ مسلم ممالک نریندر مودی کو اعلیٰ اعزازات سے نواز رہے ہیں۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بھارت کی بھول ہے کہ وہ کشمیر پر زیادہ دیر تک اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے گا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور اسے جلد ہی آزاد کر لیں گے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ادھر مل کر کوشش کیجئے۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک ہے، یہاں جو سینیٹر ان سے ملیے، کانگریس مین یا کانگریس وومن ان کے ساتھ ملیے، اور خاص طور پر جو ہاؤس کی جو فارن ریلیشن کمیٹیز ہے، ڈیفنس کمیٹیز ہے، آپ یہاں کے ووٹر ہیں، آپ یہاں کے شہری ہیں، آپ جا کر ملے۔ پاکستانی امریکن تھنک ٹینک کے سربراہ راجہ رزاق کا کہنا تھا کہ بھارت کے اوچھے ہٹ کنڈے کبھی کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں پاکستانی کمیونٹی، کشمیری کمیونٹی اور تمام پولیٹیکل جو ہے وہ لیڈرز جو ہے وہ یہاں پہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خالصتان موومنٹ کے جو سکھ برادرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم بھرپور یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج UNO کے سامنے یہ مظاہرہ کر رہے ہیں کشمیر میں جو ظلم اور بربریت انڈیا ڈھا رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے، اور یونائٹڈ نیشن نے
جو سیلف ڈٹرمنیشن کا وعدہ کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. تو آج کے مظاہرے کی خاص بات یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب بھی اس میں موجود ہے اور آج کا پروٹیسٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. مظاہرین سے کشمیری رہنما غلام نبی فائی، ڈاکٹر امرجیت سنگھ، سردار تاج اور سردار سوار سنگھ کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. شکاگو میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں ہر مکتبہ فکر کے افراد شریک ہوئے. اور بھارتی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ندیم سلہری کی یہ رپورٹ. امریکہ کے دیگر شہروں کی طرح شکاگو میں بھی بھارتی قونصلیٹ کے باہر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے پکڑے ہوئے تھے جن پر مودی حکومت کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے درج تھے. شکاگو کی فضا مودی ہٹلر کے نعروں سے گونجتی رہی. خواتین اور بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی. مظاہرین پاکستان اور آزاد کشمیر کا پرچم فضاؤں میں لہراتے رہے. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے راجہ محمد یعقوب کا کہنا تھا کہ دور حاضر کا ہٹلر نریندر مودی کی شکل میں سامنے آیا ہے. ڈاکٹر انعام حسین نے کہا کہ ہمیں مل جل کر بھارت کے اوچھے غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی. پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورا ہے. کشمیریوں کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی. ڈاکٹر ذوالفقار نے کہا کہ نریندر مودی کی جلد بازی نے کشمیر کو عالمی ایشو بنا دیا ہے. کشمیر میں جس طرح بھارتی بدماش فوج کی وردیاں پہن کر ناحق خون بہا رہے ہیں اور خواتین کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں جب RSS کے بت پاش پاش ہوں گے اور کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی. It's now obligation of international community to kick out India from Kashmir. People of Kashmir, they have decided to tell their last breath. They will fight for the freedom of Kashmir. They will not accept Indian occupation. They will not accept Indian brutality. They will not accept Indian union. مظاہرے سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا. جرمنی میں آباد پاکستانی اور غیر ملکی بچوں نے بھی کشمیر میں جاری ظلم و ستم روکنے کے لیے عالمی برادری سے پرزور اپیل کر دی ہے. بچوں کا کہنا ہے کہ اب وقت ہے عالمی برادری کشمیر میں جاری ظلم و ستم بند کروائے. اسی پر دیکھیے اصغر مرزا کی یہ رپورٹ. ہم جرمنی اور دنیا کے سب مسلم بچوں کی طرف سے دنیا کے سب مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کشمیری بہن اور بھائیوں پر ہونے والا ظلم اور ستم کو روکنے کے لیے اپنے اپنے فرض ادا کریں. سعودی عرب کے شہر الجبیل میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی گئی. عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے. مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ریاض ریجن کے صدر راجہ یعقوب کے زیر صدارت منعقد ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگی عہدیداران کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کی جانب سے کشمیر ایشو پر خاموشی سوالیہ نشان ہے اور موجودہ حالات میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے امن کو تباہ کرنے کی سازش کا آغاز ہے. مسلم لیگی عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک بھی اگر ہمارے ساتھ نہ ہوا تب بھی ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یوتھ ونگ کے صدر راجہ یعقوب نے کہا کہ PTI حکومت انتقامی سیاست چھوڑ کر کشمیر کی جانب توجہ دے اور پوری قوم کو ساتھ لے کر چلے. اس مشکل وقت میں ان کو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف، زرداری اور جتنے بھی انہوں نے بند کیے ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورے کر کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یہ آواز اقوام متحدہ میں اٹھاتے. نان مسلم جتنے بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو الگ کہیں تاکہ پاکستان کو ہم الگ کر دیں، کیونکہ جو نان مسلم ہے ان کا جو چال ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہماری ایک دعائیں یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے اور کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ہم سب کی دعا ہے. جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ 72 سال سے چلا آ رہا ہے اور جو اسرائیل اور انڈیا ہے، اسرائیل کو ہم نے 72 سالوں سے مانا ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ جتنے بھی پاکستان کے معاملات ہیں، اسپیشلی جو سب سے اہم معاملہ ہے کشمیر کا، وہ اس میں بہت زیادہ انٹرفیرنس کر رہا ہے
اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایجنسی جو ہے وہ انڈیا کے شانہ بشانہ چل کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح کشمیر کا میٹر ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ صلح نال مودی تو باز آ جا، اساں گوری چلایا تے رولے پیسن، تویں منکر تے تیری پرواز کیڑی، اساں شاہین اڑایا تے رولے پیسن۔ آخر دم تک ایک کشمیر ساڈا، روح دوجا بدلایا تے رولے پیسن، جا رام پچا خیالی کہندا غصہ قدیر نو آیا تے رولے پیسن۔ گوری نکلیا جدوں کمان وچوں، بھارت جلے گا جلے گا جلے گا بس، شکر شہندی سن کے تے پرتھوی اگے نہ کھلے گا کھلے گا کھلے گا بس۔ انشاءاللہ دلی دیاں چوٹیاں تے پرچم پاکستانی ہلے گا ہلے گا ہلے گا بس، نعرہ علی دا جدوں خیالی لگسی دشمن چلے گا چلے گا چلے گا بس۔ کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا۔ اجلاس سے ممبر قومی اسمبلی اور جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل افیئرز چودھری نور الحسن تنویر نے ٹیلی فونک خطاب کیا اور کہا کہ ہم کشمیری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ امریکی خواتین کے ایک بڑے گروپ نے 2020 میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں صدر ٹرمپ کی کامیابی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ نیو یارک سے ندیم منظور سلہری کی رپورٹ۔ امریکی خواتین روزانہ کی بنیاد پر ڈور ٹو ڈور جا کر عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے معیشت، امریکی لوگوں کی فلاح و بہبود اور غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کے لیے جو اہم فیصلے کیے ہیں، اس نے ملک کو محفوظ بنایا ہے اور امریکی شہریوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ خواتین کے مختلف گروپ بنائے گئے ہیں جو ہر ہفتے مختلف جگہوں پر کارنر میٹنگز کرنے کے علاوہ اجتماعات بھی منعقد کر رہی ہیں۔ ٹرمپ کی حامین خواتین کا کہنا ہے کہ امریکیوں سے براہ راست رابطے کرنے سے انہیں کافی کامیابیاں ملی ہیں۔ کئی ڈیموکریٹس اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ نئے ووٹ صدارتی الیکشن 2020 میں صدر ٹرمپ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے کوہ سلیمان کی وادیوں میں تاریخ میں پہلی بار سیاحتی میلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی کلچر اور ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ میلے کی تفصیلات ڈی جی خان سے یعقوب بزدار کی اس رپورٹ۔ 'پنجاب کے قبائلی علاقے کوہ سلیمان میں پہلی بار سجا کوہ سلیمان ثقافتی میلہ، جس نے جنگل میں منگل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر ہونے والے اس میلے کا انعقاد کوہ سلیمان کے تفریحی مقام فورٹ منرو پر کیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار ٹرائبل ایریا میں اس طرح کے میلے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے ہمارا کلچر پروموٹ ہوگا اور پورے پاکستان کے لوگ اس میلے کو دیکھیں گے، اور اس طرح کے ایونٹ ہر سال ہونے چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جن کا لوگوں کو اس وقت تک بھی علم نہیں ہے۔ اس مقام کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ مری کی بجائے ان علاقوں کا رخ کریں اور پورے ملک سے بلکہ باہر کے ملک سے بھی سیاح یہاں پہ آئیں اور وزٹ کریں۔ میلے میں روایتی بلوچی اور سرائکی کلچر کی جھلک نمایاں رہی۔ بلوچی جھومر اور میوزک سے حاضرین محظوظ ہوتے رہے۔ کوہ سلیمان کی خوبصورت وادی میں سجنے والے اس میلے سے جہاں مقامی کلچر کو فروغ ملا، وہیں شہریوں کو تفریح کا اچھا موقع بھی میسر آیا۔ 5000 مہمان، 3000 گاڑیاں، 30 دمبوں کا گوشت، 180 دیگیں۔ یہ کسی کی دعوت ولیمہ کے لوازمات نہیں بلکہ سیاسی دعوت ہے جو ضلع خیبر سے جیتنے والے 2 ارکان اسمبلی نے اپنے حلقے کے نوجوانوں کو دی ہے۔ پانچ 5000 نوجوان، 3000 گاڑیاں، 30 دمبوں کا گوشت اور 180 دیگیں۔ یہ کسی کے ولیمے کی تیاری نہیں ہے بلکہ ایک دعوت کی تیاری ہے جو خیبر سے منتخب ارکان اسمبلی بلاول آفریدی اور شفیق شیر آفریدی نے اپنے حلقے کے نوجوانوں کو دی ہے۔ پی
की 105 और 106 से मुंतखब MPAs ने अपने हलकों के नौजवानों से कामयाबी की सूरत में कालाम की सैर कराने का वादा किया था और फिर उस वादे को पूरा भी कर दिया। 5000 नौजवानों का पहला ग्रुप 3000 गाड़ियों में कालाम पहुंचा तो 30 दुम्बे ज़िबा किए गए और 180 देगें पकवाई गईं। अपने वोटर्स स्पोर्टर्स के कयाम के लिए 50 से ज्यादा होटल्स बुक किए गए और उनकी तफरीह के लिए रात के वक्त महफिले मौसीकी भी सजाई गई। आजाद हैसियत से मुंतखब होने के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल होने वाले MPAs 5-5 हजार नौजवानों के मजीद 2 ग्रुप्स को भी कालाम की सैर कराएंगे। उनकी ऐसी ही शाहाना अंदाज में तवाज़ो होगी। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। आबरूए गजल अहमद फराज को शायकीन अदब से बिछड़े 11 बरस बीत गए। उनके परिस्तारों ने उनकी बरसी के मौके पर उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की। इसी पर देखिए मरियम मलिक की ये रिपोर्ट। खबर थी या निगारे शेर तेरे इश्क में दिल बराने शहर के दिलदार बन जाएंगे हम। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मेरे कलम ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। गुर्बत में याद यार है याद वतन से कम, वो जाने अंजुमन है मगर अंजुमन से कम। उसने शगुफ्ते गुल की तरह मुझसे कुछ कहा और यूं के खामशी से ज्यादा सुखन से कम। असल फराज ये है। मुमताज शायर अहमद फराज इस्लामाबाद में आसूदा खाक हैं। उनके साहबजादे और परिस्तार उनकी बरसी के मौके पर उनकी कब्र पर फूल चढ़ाते और फातिहा ख्वानी करते हैं। जो हमेशा लोगों के सही एहसासात की तर्जुमानी करते थे। इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की। अहमद फराज के कैनवस पर रोमान की अलामतें, मज़ाहमत के इस्तारे और हिज्र वसाल के मराहिल से लेकर वतन परस्ती की फिक्री असास तक रंगोमानी के कई जहां आबाद हैं। उन्होंने कहा था, आपके हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कैमरामैन मंशरंग अली के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए कुछ जिक्र उन सितारों का जो यकजा हो गए। अदाकार हमजा अली अब्बासी और अदाकारा नेमल खावर शादी के बंधन में बंध गए। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें दुल्हा दुल्हन के करीबी अजीजों अकारिब, दोस्तों और शोबिज शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का एक और दमकता सितारा शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गया। लाखों दिलों की धड़कन नामवर अदाकार हमजा अली अब्बासी और अदाकारा नीमल खावर जीवन साथी बन गए। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। निकाह के मौके पर हमजा अब्बासी और निमल खावर की खुशी दे देनी थी। दोनों ने इकट्ठे सेल्फीज बनाई। निमल खावर ने रिवायती मशरक़ी ऑफ वाइट गरारा और ज्वेलरी पहन रखी थी, जबकि हमजा अब्बासी सफेद कुर्ते पजामे और वेस्टकोट में मलबूस दिखे। निकाह की तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अदाकार उस्मान मुख्तार, फिल्म प्रोड्यूसर अमारा हिकमत समेत कई शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। वलीमे की तकरीब कल इस्लामाबाद में ही मुनक़िद होगी। सोशल मीडिया सारिफीन दोनों सितारों को उनकी जिंदगी के नए सफर पर मुबारकबाद दे रहे हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।